لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسین منی وانا من الحسین. عزیزو، یہ جلوس ہایزہ، یہ علم میں مبارک کی شبی، یہ ذوالجناح اور یہ تعزیہ، یہ آپ کا سیاہ لباس میں یہاں موجود ہونا دنیا کو بتاتا ہے کہ ہم یہاں رسم و رواج کے لیے نہیں آئے ہیں، یہاں ہم فارمیلٹی ادا کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ورنہ دنیا میں بہت بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، وہاں پر لوگ چمکار کر ایک دوسرے کو لانے کی کوشش کرتے ہیں. حسین تم میں کون سی جاذبیت ہے؟ حسین تم میں کون سی کشش ہے؟ کیسا اٹریکشن پایا جا رہا ہے کہ نہ نوید ہے، نہ نیوتا ہے، نہ اعلان ہے، نہ کسی کو پرسنل فون کیا جا رہا ہے، آپ کھنچتے چلے آ رہے ہیں. اس بات کی دلیل ہے حسین تم ہی وارث آدم ہو، وارث نوح ہو، وارث ابراہیم و عیسیٰ ہو، وارث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عزیزو، حسین کی عظمت کیا ہے جس حدیث مبارکہ کی میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے؟ یہ بہت ہی مشہور حدیث ہے، عربی عبارت کے ساتھ لوگوں کو ترجمہ بھی یاد ہے کہ حسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے اور میں، بولیے، اگر یہی بات کوئی دوسرا بول دیتا، یہی بات کوئی شاعر کہہ دیتا، کوئی خطیب کہہ دیتا، کوئی مفکر کہہ دیتا، کوئی اسکالر کہہ دیتا کہ رسول حسین سے ہیں، اور رسول نہ کہتے، کوئی دوسرا کہہ دیتا. بھائی خیالات پیش کرتے ہیں لوگ تو کسی کو جرات ہوتی آکے کہہ دیتا کہ رسول حسین سے ہیں، یقین جانیے زمانہ کفر کے فتوے لگا دیتا، یقین جانیے زمانہ اسے گدی سے زبان کھینچ لیتا، سولی دے دیتا. مگر کیا کیجئے گا، خود سرتاج انبیاء، محبوب کبریا، دنا فتدل فکان قاب قوسین ودنا کی بلند ترین عبارتوں کو اپنی ٹوٹی ہوئی جوتیوں سے روندنے والا سرتاج انبیاء، محبوب کبریا، طٰہٰ لقب، یاسین لقب، مزمل لقب، مدثر پیغمبر کہہ رہا ہے میں حسین سے ہوں. عزیز و دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، آپ بہت جذبات میں ہیں، بہت جوش میں ہیں، اور جوش میں آپ نہ ہوں گے تو کیا سقیفہ والا ہوگا؟ آپ نہ ہوں گے جس کی رگوں میں غدیری لہو ہو، یم بیم موج در موج جس کے دلوں میں حیدری جذبہ ہو اور حسینی وقار ہو. تو ظاہر سی بات ہے، لیکن پلیز تھوڑی دیر مجھے سن لیجئے اور میں کیا کہنا چاہتا ہوں اور کیا پیغام دینا چاہتا ہوں. عزیزو، حسین کون؟
میں ساری باتیں چھوڑ دیا میں نے. کیا وہ رسول نے کہہ دیا کہ وہ انا من الحسین, میں کس سے ہوں؟ حسین سے. پہلا فقرہ حسین مجھ سے ہے. حسین کب سے کب تک ہے رسول سے, اور پھر رسول کب سے کب تک ہیں حسین سے. دیکھیے علمی گفتگو ہونی چاہیے عزیزان گرامی. تو بس مختصر کیا المختصر کہ روز ازل سے عصر عاشور تک, روز ازل سے عصر عاشور تک حسین ہیں رسول سے, لیکن عصر عاشور سے لے کر قیامت کی صبح تک رسول ہے حسین سے. اگر رسول کبریا نہ ہوتے تو خود قرآن نہیں حدیث قدسی ہے کہ لولا کلمہ خلقت الافلاق, اے میرے جامع زیب پیغمبر اگر تمہیں پیدا کرنا مجھے مقصود نہ ہوتا تو میں یہ کائنات نہ پیدا کرتا. عزیزو زمین کا فرش خاکی, آسمان کا نیل بو شامیانہ, یہ گیت گاتی ندیاں, اس میں رواں دواں کشتیاں, اور یہ ٹھاٹھے مارتے سمندر, اور یہ پہاڑوں کے تکیے, یہ کروبین کے سجدے, یہ انبیاء کی صفیں, یہ کروبین کے سجدے, یا حوروں کی پوری جماعت, یہ جگمگاتی ہوئی کائنات اگر ہے تو رسول سے, باقی ہے تو حسین سے, باقی ہے تو حسین ابن علی سے. عزیزان گرامی اب وہ مشہور ترین شعر سن لیجئے. مولانا صاحب وہ شعر اب آپ ہیں تو کہہ دیا, ورنہ میں کہتا ہی نہیں. ان لوگوں کی بات, یہ میری بات پہ یقین کر لیتے لیکن آپ کو سمجھانا ذرا بھاری ہے. وہ یہ کہ کیا ہے کہ دیکھیے مجھے یاد ہے اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے, ایک ضرب ید اللہ ہی. دیکھیے شرما کے تو بالکل مت بولیے, شرمانے والی قوم ادھر بیٹھی ہے, پتا تو چلے مرد بیٹھے ہیں. کیا اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے, ایک ضرب ید اللہ ہی, ایک سجدہ شبیری. اما اقبال کا شعر نہیں ہے, مولانا میں یہ کہنا چاہتا تھا, اقبال کا شعر نہیں ہے, حفیظ جالندھری کا شعر ہے. جب شیعہ اچھا کہہ دیتا ہے تو لوگ لے لیتے ہیں. یہ ہاں حفیظ جالندھری کا شعر ہے, میرے والد محترم کی تحقیق ہے اور انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے اس کے اوپر. تو عزیزان گرامی اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے, ایک ضرب ید اللہ ہی, ایک سجدہ شبیری. ضرب ید اللہ ہی کسے کہتے ہیں, سجدہ شبیری کسے کہتے ہیں, سماعت فرما لیجئے. اچھی لگ جائے بات, مجھے میری ماں, میرے والد اور اپنے اپنے لوگوں کے لیے دعاؤں سے نواز لیجئے گا. عزیزان گرامی جب فرش اعضاء پہ کوئی اچھی بات لگ جائے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا دیا کریے عزیزو, کیونکہ دعا کرنا حسینیوں کا کاروبار ہے, یزیدیوں کا نہیں ہے. دعا مومن کیا کرتا ہے, دعا مومن کیا کرتا ہے. عزیزان گرامی خود حسین علیہ السلام نے دعا کی ہے, آخری وقت میں آپ کو یاد کیا ہے انہوں نے. تو ضرب ید اللہ کسے کہتے ہیں اور سجدہ شبیری کسے کہتے ہیں. جب نبی کریم نے, یہ ربیع کا مہینہ, نبی کریم کا مہینہ, جب نبی کریم نے دعوت ذوالعشیرہ میں کھڑے ہو کر آواز دی, آج جو میری گواہی دے گا, شہادت دے گا, وہ میرا بھائی ہوگا, وصی ہوگا, جانشین ہوگا فی الدنیا والآخرہ. تو اٹھ کے ایک دفعہ 13 سال کے علی نے آواز دی, یا رسول اللہ میری پڈلیاں کمزور ہیں, میرا قد کم ہے, میرا سن کم ہے, مگر میں گواہی دیتا ہوں وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی قابل پرستش نہیں ہے, آپ اللہ کے فرشتہ ہیں. ہاں میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. تو کیا کہا علی نے, ہاں آپ اللہ کے رسول ہیں. ابو لہب نے کہا اچھا تو تم بچا لو, علی نے کہا اچھا تو تم مٹا لو. بدر کی لڑائی, اچھا تو تم بچا لو. علی کہتے تھے اچھا تو تم مٹا لو. احد کا مارکا, غزوہ خندق, خیبر, غزوہ سلاسل, 80 چھوٹی بڑی جنگیں جو مولا کائنات نے 10 سال میں لڑی ہیں. سال میں ایوریج بیٹھائیے گا عزیزو,
1 साल में कई जंग हुई? खाली वाह 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 वाह। कैसा है? 1 साल में कई जंग लड़ी? 8 जंग लड़ने वाला डपट डपट कर अबू तालिब का शेर कहता था, हाँ है रसूलुल्लाह। नहीं नहीं, मैंने अपनी बात पहुंचाई नहीं है, मैंने अपनी बात सही से पहुंचाई नहीं, आप पे नाराज नहीं हो सकता। अजीजों, जब सन 40 हिजरी आई और अली के सरे पुर इफ्तिखार पर मुद्दतो जहर में बुझी हुई तलवार पड़ी है तो खून का फुव्वारा निकला, मेहराब मस्जिद रंगीन हो गई और आप खाक डाल कर कहते थे, फुस्तो व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब जा रहा हूँ। ये आपका तर्जमा है, रब्बे काबा की कसम। भाई तर्जमे पे गौर कीजिएगा, ये आपका तर्जमा है कि रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब जा रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं तर्जमा करता, मैं जरा हट के करता हूँ। रब्बे काबा की कसम, अली ने अपनी हाँ की आबरू बचा ली। भाई जाके सुनिए, मैं जानता हूँ गर्मी बहुत ज्यादा है, मगर मुझे भी तो गर्मी है। आप तो माशाल्लाह शर्ट और टी शर्ट में बैठे हुए हैं, यहाँ देख लीजिए। तो अजीजों तवज्जो चाहता हूँ अज़ीज़ान गिरामी, क्या फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैंने अपनी हाँ की आबरू बचा ली। एक दफा सन 61 हिजरी में यज़ूद मरदूद खड़ा हुआ, आवाज दी हुसैन बायात। हुसैन ने बम्बई की जबान में झन्नाटेदार जो कंटाप लगाया। भाई देखिए, बम्बई की जबान मैंने इस्तेमाल की है जानबूझकर कि गंदे लोगों के लिए गंदी जबान। ऐसा झन्नाटेदार तमाचा रसीद किया कि यजीदियत आज तक गिरती चली जा रही है। जब किसी नायक ने रजी अल्लाह की बैसाखी लगाकर उठाना चाहा, जब किसी नायक ने रजी अल्लाह की बैसाखी लगाकर उठाना चाहा, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने खलनायक कर दिया। तो जिसे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट न बर्दाश्त करे, जिसे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट न बर्दाश्त करे, उसे मोमिनीन मुंह लगाएंगे। तो अज़ीज़ान गिरामी, हुसैन ने क्या कहा? नहीं। तो नहीं का मतलब समझते हैं? नहीं का मतलब अपना पूरा घर दे दिया, अपना सूखा गला दे दिया, मगर नहीं हाँ में तब्दील नहीं हुई जनाब। नहीं में नहीं हाँ में नहीं तब्दील हुई। मैं शायर नहीं हूँ, लेकिन मिसरे 2 हो गए। वो 2 मिसरों को मिलाइए तो शेर बनता है, तो शेर हो गए हैं। शेर हो गया, सुन लीजिए क्या, और देखिए कैसा हुआ है। क्या? अली की हाँ 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 रही, नहीं नहीं हुई। हुसैन की नहीं नहीं रही, हाँ नहीं हुई। नहीं तवज्जो फरमाइए अज़ीज़ान गिरामी, हुसैन की नहीं नहीं रही, हाँ नहीं हुई। इस्लाम को सिर्फ 2 ताकतों ने बताया, इस्लाम को सिर्फ 2 ताकतों ने बचाया है, बाप की हाले, बेटे की नहीं है। इस्लाम को सिर्फ और सिर्फ 2 ताकतों ने बचाया है, बाप की हाँ ने और बेटे की नहीं ने बचाया है। और अजीजों, ये तो फजाइल की बात थी, मगर ये जुलूस हायज़ा, इससे अगर हम कुछ लेके न जाएं तो याद रखिए कोई फायदा नहीं है। हमको कुछ लेके जाना चाहिए फर्श अज़ा से, चाहे जुलूस हायज़ा से। हमारी माँ बहनें इधर हैं और आप हजरात इधर हैं। अजीजों, कभी भी दीन से समझौता न कीजिएगा, कभी भी दीन से समझौता न कीजिएगा। नमाज का वक्त आ जाए तो नमाज को फरामोश न कीजिएगा। चाहता मैं कुछ पढ़ सकता था अपनी वाहवाही में, मगर अपनी वाहवाही में पढ़ना ये दूसरों का कारोबार होगा। हुसैन के मकसद को बयान करना। अज़ीज़ान गिरामी, हुसैन ही थे जिन्होंने नमाज बचाई है। और कैसे बचाई? खुद आप सोचिए कि हुसैन अभी कुछ बरस के हैं जब आप पुश्ते रसालत पर बैठ गए।
پشت رسالت پہ بیٹھ گئے. تو نبی روزانہ کہتے تھے نماز میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. دو روایت ہے. ایک روایت یہ ہے کہ 3 دفعہ کہتے تھے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, اور ایک روایت یہ ہے کہ 7 دفعہ کہتے تھے. مطلب مانیے 7 دفعہ, 3 دفعہ تو مانیے گا. 3 دفعہ کہتے تھے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. لیکن جب حسین پشت پر آ گئے تو 70 دفعہ. نہیں توجہ فرمائی آپ نے, 70 دفعہ. جب نبی تنہا نماز پڑھتے ہیں تو 3 دفعہ کہتے ہیں. جب حسین شریک نماز نبی ہو جائے تو ذکر الہی میں اضافہ ہو جائے. حسین ابن علی ہیں عزیزو, اور حسین کے لیے اللہ نے ایک روز نماز روک دی تھی. کب روکی تھی؟ کہ جب فطرس کو گمان ہوا تھا کہ کہیں یہ قیامت تو نہیں آ گئی. تو جبریل نے کہا نہیں قیامت نہیں, وہ ہمارے نبی کے ہاں چھوٹا نواسا ہوا ہے, بہر مبارکبادی جا رہے ہیں. کہا لگتا ہے میری دعا کی قبولیت کا روز آ گیا, مجھے بھی لیتے چلو ہم اپنے ساتھ. تو لے کے آئے. تو عزیزوں مجھے وہ تھوڑی پڑھنا ہے, مجھے یہ پڑھنا ہے جب کہا خدا نے کہ جاؤ, تو جاؤ کا مطلب ایک ہی ہے, تسبیحیں روکو, سجدے سے سر اٹھاؤ. بھائی ہمارے ہمراہ آئیے, تسبیحیں روکو, سجدے سے سر اٹھاؤ, رکوع چھوڑو, قیام سے ہٹو, مصلی لپیٹو. یہی مطلب نکالیں گے نا. پروردگار تیری نماز رک رہی ہے, کہ نماز میری ہے, ایٹھن آپ کو. نماز میری ہے, مروڑ سرکار کو ہو رہا ہے. کہا نہیں پروردگار تیری نماز سے مجھے عشق ہے, تیری نماز سے مجھے کیا ہے, عشق ہے. کہا اگر عشق ہے تو ہمارے مجمع کو پڑھ کے سنا دینا, آج ہماری نماز رک رہی ہے تو رک جانے دو. جب کل یہی نماز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رک جانے والی ہوگی تو میرا یہی شعر ہوگا جو یزیدیت کا پنجہ مروڑ کر وقار سجدہ بچا لے گا. ہمارا یہی شعر ہوگا جو وقار سجدہ بچا لے گا. عزیزو آپ کو اس گرمی میں آپ کو میں نے بیٹھا کے رکھا, لیکن آپ سوچ لیجئے یہ خدا کا نام بچا, اذان بچی, نماز بچی, توحید بچی, حسین ابن علی نے بچایا. مجھے جھوٹی روایت بتائیے کہ حسین نے بچایا تو اپنے گھر میں رکھا, نہیں اپنے گھر میں نہیں رکھا, سب مسجدوں میں رکھا, سب مسجدوں میں رکھا, سب اللہ کے گھر میں رکھا. لیکن جب حسین نے اپنی قوت کے ساتھ وقار سجدہ بچایا تو مسجد میں رکھا. عبداللہ محدود قدرتوں والا حسین کا نام بچائے گا تو اپنے گھر میں نہیں رکھے گا. کائنات میں اتنے امام باڑے, اتنے عاشور خانے, اتنے جلوس کرا دے گا کہ دنیا کو چکر آ جائے گا. ہر جگہ یا حسین, ہر گلی یا حسین. پتہ نہیں, میں تو ہوں ادھر اعظم گڑھ اور مئو کی ایریے کا, لیکن مجھے معلوم نہیں کہ ادھر رجواڑے کہاں کہاں قائم تھے. زمینداریاں قائم تھیں. تو جب زمینداریاں قائم تھیں تو لوگ کہتے تھے کہ کر لو عزاداری. جب زمینداریاں دم توڑیں گی, جب زمینداریاں زمیں بوس ہوں گی تو دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو حسین کا ماتم کر لیتے ہیں. آج 75 سال ہو گئے ہیں آزادی کو, اور یہ تقریباً 72 یا 73 سال زمینداری کو ٹوٹے ہو گئے ہیں, مگر زمینداری کا دور آزادی کے سامنے بھیک مانگ رہا ہے. جگہ جگہ مجلس, جگہ جگہ جلوس, جگہ جگہ ماتم ہو رہا ہے. پتا چلا اگر ہر دور میں یزید کے پلے پیدا ہونے والے ہیں تو حسین کے عزادار بھی ہونے والے ہیں. وہ دیکھو کیسے نکل رہا ہے. اذان دو علی اکبر حسین جیت گئے.
تو آج کی مجلس کا میسج یہ ہے کہ عزیزو کچھ بھی ہو جائے نماز میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا، ضرور نماز پڑھ لینا، کیونکہ یہ بچائی ہے حسین نے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو حسین کہیں گے کیسا عصادار ہے جو مجھے تو مانتا ہے میرے مقصد کو نہیں مانتا۔ اور ابھی یہ لکی صاحب نے کہا نا، شعر مجھے یاد نہیں ہوتا، انہوں نے کہا کہ یہ حسین نے بچایا جو میں کہہ رہا تھا۔ عزیزو جب گلے میں خاردار توق پہنا تھا سید سجاد نے، اور آ کر ایک کہنے والے نے کہا آپ کے بابا جیتے یا یزید جیتا، تو کیا کہا تھا سید سجاد نے؟ یہی تو کہا ابھی وقت نماز نہیں آیا ہے، جب وقت نماز آ جائے اور اذان کی آواز نہ آئے تو سمجھ لینا میرا بابا ہار گیا، لیکن اگر اذان کی آواز آ جائے سمجھ لینا یزید مردود ہار گیا، میرا بابا جیت گیا۔ آج جگہ جگہ جو اذانیں ہوتی ہیں گلدستہ اذان سے آوازہ سنائی دیتا ہے اذان کا، کوئی بھی مؤذن ہو، بریلی ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، جو بھی ہو، ناٹا ہو، لمبا ہو، عالم ہو، جاہل ہو، جو بھی ہو، گلدستہ اذان پر جا کر کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ شعوری اور لاشعوری طور پر اذان کے نماز کے لیے نہیں بلاتا، بلکہ فتح حسین شکست یزید کا اعلان کرتا ہے۔ کہ حسین جیت گئے، کہ حسین جیت گئے۔ عزیزو ہم عزا میں شرکت کر کے یزید پر لعنت کر کے بتاتے ہیں ہم آتنکواد کے خلاف ہیں، اپنے کو مسلح پر لے جا کے بتاتے ہیں ہم حسین کے چاہنے والے ہیں۔ اور ہماری ماں بہنیں سنیں، غور سے سن لیں کہ آپ پردے میں یہاں پر ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گی، میں امید کرتا ہوں۔ اس لیے جو پردہ نہیں کرتا وہ زینب پر رونے کا حق نہیں رکھتا، وہ زینب پر رونے کا حق نہیں رکھتا۔ عزیزو یہی تو ہوگا، اگلے سال نہ بلاؤ گے، لیکن بات سن لیجیے عزیزو، جس کی زینب نے اسلام کے پردے کو بچایا صرف اس لیے اپنے سر کی چادر لٹوا کر، اس کی کنیزیں یوں ہی ٹہلیں۔ جہاں تک ممکن ہو سکے پردے میں رہیے۔ عزیزو امام خمینی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کاش کہ ہماری ماں بہنوں کو پتا چلتا کہ مرد ان کی طرف کیسی نگاہ کر کے دیکھتا ہے۔ عزیزو بس اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا، اور بس مصائب کے لیے آپ حضرات تیار ہو جائیے کہ زمانہ تھا کہ جناب زینب کی شادی ہوئی۔ ہمارے بھائی نے کہا کہ مصائب پڑھیے گا ذرا دل لگا کے، تو میں پڑھ رہا ہوں، اور رونا آپ کا کاروبار ہے عزیزو۔ ایک دفعہ جناب زینب کی شادی ہوئی، اور عرب کا دستور یہ تھا کہ 3 روز کے بعد کوئی جاتا تھا لینے، تو ہمارے یہاں ہے بھائی چلا گیا، ماموں چچا وغیرہ چلے گئے لینے کے لیے، لیکن نہیں، عرب کا دستور یہ تھا جائے گی لینے والی تو ماں۔ فاتح خیبر علی گھر میں ٹہل رہے ہیں، فاتح خیبر علی گھر میں ٹہل رہے ہیں، کاش کہ فاطمہ ہوتی، کاش کہ فاطمہ ہوتی تو ہماری بچی کو لینے جاتی، ہماری بچی کو بنت رسول کا انتظار ہوگا۔ عزیزو یہ بے چینی، یہ الجھن دیکھ کر فضا سمجھ گئی، قریب گئی، کہا مولا آپ آج بہت پریشان ہیں، آج آپ بہت مضطرب ہیں۔ کہا فضا میری بیٹی کو اپنی ماں کا انتظار ہے اور فاطمہ ہے نہیں۔ کہا ارے میں نے بھی تو فاطمہ زینب کو پالا ہے، میں بھی تو فاطمہ کی بوڑھی کنیز ہوں، میں بحیثیت ماں جاؤں گی۔ عزیزو یہ فضا مولا کائنات سے کہہ رہی تھی، پاس میں کھڑے ہوئے حسین سن رہے تھے۔ حسین فضا سے جلدی جلدی آگے گئے اور ایک وقت چوکھٹ پر جا کر رک گئے۔
کیوں؟ کیونکہ ماں کا انتظار بہن کو ہے، آگے نہ بڑھے، بیگدہ فضہ آگے بڑھی، بس جیسے ہی فضہ کو جناب زینب علیہ مقام نے دیکھا، باہیں ڈال دی اور زارو قطار رونے لگی۔ زارو قطار رونے کے بعد کہا اماں فضہ میرا حسین کا میں نے 3 روز ہو گئے اپنے بھائی کو نہیں دیکھا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ حسین نے اپنا نام سنا، دوڑ کر خیمے گھر میں جناب زینب کے داخل ہوئے۔ جناب زینب نے باہیں ڈال دی، بھیا۔ زارو قطار امام حسین رونے لگے۔ دنیا میں بھائی بہن بہت ہیں، دنیا میں بھائی بہن بہت ہیں، مگر حسین اور زینب جیسے بھائی بہن نہیں ہیں۔ نہ جانے کتنی محبت زینب کو حسین سے اور حسین کو زینب سے تھی۔ بھئی یہ سخت دھوپ ہے نا، عرب کی چلچلاتی دھوپ۔ جناب زینب میں آمادہ کر رہا ہوں مصائب کے لیے، آپ کو یہ مقدمہ بیان کر رہا ہوں عزیزان گرامی۔ بس جناب زینب سو رہی تھی، روشن دان سے سورج کی کرنیں جناب زینب کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ جو نیند کچھ منٹوں کے بعد کھل جاتی، بیگوا شہزادے رسول اللہ یعنی امام حسین داخل بیت ہوئے، دیکھا کہ بہن سو رہی ہیں، ایک دفعہ ابا کا سایہ کر لیا، ابا کا سایہ کر لیا۔ جو نیند 5-6 منٹ کے بعد کھل جانے والی تھی، اس میں کچھ تو اضافہ ہوا۔ جب آنکھ کھلی جناب زینب کی تو کیا دیکھا؟ کربلا کا غریب پسینے میں شراب ہو رہے۔ اے بھیا یہ کیا؟ کہا میں نے گوارا نہیں کیا کہ تمہاری نیند میں خلل پیدا ہو۔ اچھا بھیا، اس کا احسان کا بدلہ میں ضرور چکاؤں گی۔ اے رونے والو، جب 11 محرم کی صبح نمودار ہوئی اور جناب زینب کی سواری گزاری گئی، اونٹ کی بلندی سے زینب نے اپنے کو منہ کے بل گرا لیا۔ اے بھیا، ارے سر پہ چادر نہیں ورنہ آپ کے ناشے ادھار پہ ڈال دیتی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ایسے مت روئیے، ایسے مت روئیے، میں نہیں کہنے والا جزاک اللہ، ایسے مت روئیے۔ ارے ایام عزا کے آخری دن چل رہے ہیں، اے رونے والو اگلے برس زندہ رہو گے تبھی زندہ رہو گے حسین کے اوپر۔ اے رونے والو، اے رونے والو، میں آپ سے سچ کہتا ہوں، میں آپ سے سچ کہتا ہوں، میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، میں سچ آپ سے کہتا ہوں، جب میں کوئی جانور دیکھتا ہوں تو مجھے کچھ یاد نہیں آتا ہے۔ یقین جانیے، ہاتھی گھوڑے دیکھے، شیر دیکھا، مجھے کچھ یاد نہیں آیا، لیکن میں حسین کی روح کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جب میں ننگی پیٹھ اونٹ دیکھ لیتا، جب میں ننگی پیٹھ اونٹ دیکھ لیتا ہوں تو مجھے بے ساختہ کربلا یاد آ جاتی ہے۔ اللہ اللہ، اس بے ڈھنگ بے ہنگم اونٹوں کی پیٹھوں پر سیدانیاں، بے مکنو چادر۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا آپ کی آوازوں پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ اے رونے والو، جب 11 محرم کی صبح نمودار ہوئی، لوگوں نے دیکھا تمام بیبیاں اونٹ پر سوار ہو لی ہیں، تو دیکھا کہ شمر ایک اونٹ لا رہا ہے، تو لوگوں نے کہا اب یہ اونٹ کیوں لائے ہو؟ تمام بیبیاں تو سوار ہو لی۔ کہا اس مردود و بے حیا نے کہ ابھی میں حسین کی روح کو ابھی میں عباس دلاور کی روح کو تڑپاؤں گا۔ لوگوں نے کہا کیسے، کب دیکھتے جاؤ۔ بھئی یہ کہہ کر جہاں قطار میں بیبیاں اونٹوں پہ سوار تھی نا، ایک ایک کی آغوش دیکھنے لگا۔ عزیزو میرا پڑھنا بھی آسان، غیرت دار ہونا، تمہاری غیرتیں کہاں گئی؟ یہ بیٹھی ہیں، ہے کوئی مجال کہ کسی کی مجال ان کے اوپر غلط نگاہ ڈال لے؟ اے رونے والو، علی کی بیٹیاں، نبی کی نواسیاں، شمر ملون، زینب، ام کلثوم، رباب،
सबकी आगोश देख रहा है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। सबकी आगोश देखते देखते आगे बढ़ा तो क्या देखा कि एक ज़ैनब की आगोश में चिमट कर बैठने वाली 3.5 बरस या 4 बरस की ये नन्ही बच्ची सिसक सिसक कर रो रही थी। ए पुपी अम्मा, चाचा कब आएंगे? ए पुपी अम्मा, प्यास से दम निकला जा रहा है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। इसी असना में सकीना को महसूस हुआ कि मेरे बाजू को कोई पकड़ रहा है। अल्लाह न करे कोई यतीमा ऐसा भयानक मंजर देखे। बाप जो मुड़ के देखा तो क्या देखा? बाप का कातिल सकीना का बाजू। अरे झटके से जो उतारा, सकीना बेहोश हो गई। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। ए रोने वालों, हमारे आंसुओं को मौलाना अबुल कलाम आजाद ने देखा तो कहा, जितने आंसू गम शब्बीर में बहे हैं, अगर सबको जमा कर लिया जाए तो न जाने कितने बहरे अटलांटिक तैयार किए जा सकते हैं। मौलाना नहीं है, वरना मैं कहता, अरे मौलाना, तुमने तो हम गुनहगारों के आंसुओं को देखा है, इसमें अभी सकीना के आंसू कहाँ देखे? इसमें सैयद सज्जाद के आंसू तुमने कहाँ देखे? ए रोने वालों, नंगी पीठ ऊंट पर सकीना को बिठा दिया। अब जब ऊंट चलता था, सकीना जमीन देख के घबरा के रोती थी। ए फूफी अम्मा, अब बाबा को न याद करूंगी। ए सैयद सज्जाद, अब मैं पानी का शिकवा न करूंगी। सैयद सज्जाद का आलम ये है, खुदा आपको बहने दिया होगा, खुदा ने आपको। ए रोने वालों, सैयद सज्जाद हाथ मल के कहते थे, ए बहना सबरन सबरा, सबरन सबरा। ए मेरी बहन, सया करके न रो, रूह निकल जाएगी तेरे भाई की। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। रोने वालों, सकीना नंगी पीठ ऊंट पर बैठी है। अल्लाह ने आपको बच्चियां दी है ना, बच्ची को चबूतरे पर या बुलंदी पे खड़ा कर दीजिए। अब दूर हट जाइए तो बच्ची जमीन देखकर रोएगी। ए भैया हमको उतार लो, ए फूफी हमको उतार लो। तकरीबन यही नफ्सियात सकीना के साथ भी थे। ए सैयद सज्जाद, मैं गिर जाऊंगी तो मर जाऊंगी। लोगों ने कहा, ए शिम्र, लगता है खुदा ने तुझे औलाद नहीं दी है। देख, बच्ची गिर जाएगी तो मर जाएगी। शिम्र ने कहा, तुमको ये खौफ है, तुमको ये खतरा है कि बच्ची गिर जाएगी तो मर जाएगी, तो लो मैं एक ऐसी तरकीब की देता हूँ कि बच्ची कभी नहीं गिरेगी। ए रोने वालों, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, रोना आपका कारोबार है। ए रोने वालों, नंगी पीठ ऊंट को बिठाया, नंगी पीठ ऊंट पर सकीना को लिटाया, रस्सियों से जकड़ जकड़ के बांधा। अब जब ऊंट चलता था, सीना कोहान से रगड़ता था। कूफे आते आते कुर्ता फट गया, जिल्द फट गई। अरे ऊंट की पूरी पीठ खूने सकीना से रंगीन हो गई। वाह मुसीबता, वाह दर्दा।